Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل منهم يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے آگے پڑھنے سے پہلے میں ایک آیت پڑھتا ہوں. یہ آیت میرے ذہن میں پچھلے ویک کے حوالے سے آئی ہے نا. یہ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 69 ہے, آخری آیت ہے. ٹھیک ہے نا, اگر آپ نکال سکے تو نکال لیں. سورۃ العنکبوت یہ 21واں پارہ ہے اور اس کی آخری آیت ہے. اکیسواں پارہ کا شروع ہے, بالکل مل گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین. میں اس کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں, آپ کریں گے. جو بھی آپ میں 2-3 ہیں ان میں سے جو بھی کرنا چاہیں, آسان ہے, سب لفظ جانتے ہیں. وَالَّذِينَ, اور وہ لوگ جو بالکل, جاہدو, جہادو یعنی جہاد کے معنی ہوتا ہے اسٹرگل کرنا, جہاد ہے نا, کوشش کرنا ہے نا. جہادہ سے اسم فاعل بن گیا جاہدو, جاہدہ, جاہدہ, جاہدہ فاعل, فاعل جاہدہ, اور وہ ہے جاہدو جمع کا صیغہ ہے. وہ لوگ جنہوں نے اسٹرگل کیا, جاہدو اسٹرگل کرنے والے, فی نہ, فی میں, نہ ہم ہے نا. لَنَهْدِيَنَّهُمْ, لَنَهْدِيَنَّهُمْ, لا لا لام کے اوپر زبر کیا ہے؟ لام کے اوپر زبر کسی چیز پہ زور دینے کے لیے تاکید, تاکید. اور پھر اس میں دیکھیں ین نون کے اوپر تشدید, یعنی تاکید کی دونوں چیزیں جو ہے دونوں کے دونوں اس کے اندر ہیں. لنہدین, اس کا روٹ کیا ہے, اس کا روٹ الفابیٹ کیا ہے؟ السلام علیکم انکل, یہ دال اور یا, ہاں دال اور یا ہے نا جی, جس سے ہدایت بنتا ہے. جی, لنہدینہم, ہم مضارع ہے متکلم کے لیے, ہم لازمن ان کی رہنمائی کریں گے, ان لوگوں کی, ان لوگوں کی جو والذین جاہدوا فینا, جو اسٹرگل کریں گے ہمارے راستے میں, ہماری طرف. لنہدینہم, ہم لازمن ان لوگوں کی رہنمائی کریں گے. کہاں؟ سبلنا, سبل جمع ہے کس کی؟ سبیل کی جمع ہے, سبیل راستہ. سبلنا اپنے راستوں کی, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم لازماً ان کی رہنمائی کریں گے اپنے راستوں کی. کن کے لیے؟
جو میرے راستے میری طرف جہاد کریں گے، میری طرف اسٹرگل کریں گے، میری طرف آنا چاہیں گے. یہ وہی بات ہے جو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ایک قدم پڑھتے ہو، ایمان والا ایک قدم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 قدم اس کی طرف آتے ہیں. اگر وہ ایک ہاتھ آتا ہے چل کے تو اللہ تعالیٰ 2 یہ اس طرح بتایا کہ اس طرح آتے ہیں، ہے نا. جب وہ چل کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کے آتے ہیں، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں والذین جاہدوا فینا، جو کریں گے اسٹرگل ہمارے لیے، ہمارے لنہدینہم، پورا ایک دم لازم ہے، ہم لازمن ان کی رہنمائی فرمائیں گے. کہاں؟ سبلنا، اپنے راستے کی طرف، اپنے راستوں کی طرف. ان اللہ لمع المحسنین، اس کا تو کر ہی سکتے ترجمہ ہوا ان اللہ لمع المحسنین. کوشش کریں. اور بے شک اللہ تعالیٰ محسنین نہیں ہے، محسن لما ان، لا پھر تاکید ہے، لا ما کہ ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں میں کتاب آنا، بھائی کتاب کے ساتھ آنا، ہے نا. لما المحسنین، یعنی محسن ساتھ ہیں، لازمن ساتھ ہیں کس کے؟ محسنین، جو بھلا کام کرنے والے ہیں، راضی خوشی یہ کام کرنے والے ہیں. بھلا کام کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری، ہے نا. یہی بھلا کام ہے. اللہ تعالیٰ لازمن ان کے ساتھ ہے. کتنی بڑی خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، ہے نا. بے شک. یہ اس لیے میرے ذہن میں آیا کہ پچھلے ہفتے آپ کا وائی فائی گڑبڑ کر رہا تھا، لیکن جب ہم لوگوں نے شروع کیا تو دیکھیں ایک دم ٹھیک ٹھاک پورا وائی فائی چلتا رہا. اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اور بھی ایک آدھ اور ذرا پھر اسٹرگل تھوڑا سا آپ بھی کریں اور تھوڑا سا ہلکی ہلکی چیزیں. ان اللہ، ترجمہ کریں ان اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ. ہاں جزاک اللہ. یہ کیا بات ہے میں نہیں جانتا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ اس ملینیم میں لڑکیاں عورتیں بہت آگے بڑھ رہی ہیں مردوں سے. مرد صرف داڑھی بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، عورتیں دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے، اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے کے لیے وہ کہیں زیادہ مستعد ہیں. الحمدللہ. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغیر، لا یغیر، لا نہیں، یغیر، نہیں بدلتے. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتے. اللہ تعالیٰ نہیں بدلتے. لا یغیر ما بقوم، جو کسی قوم میں ہوتا ہے، کسی انسان میں ہوتا ہے، کسی شخص میں ہوتا ہے، کسی قبیلے میں ہوتا ہے. ما بقوم حتی، یہاں تک کہ یغیروا ما بانفسہم، وہ خود اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کریں. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالت کو نہیں بدل سکتے، کبھی نہیں بدلیں گے جب تک کہ ہم خود اپنی حالت کو بدلنا نہ چاہیں، ہے نا. اگر یہ خیر کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ خیر کے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں. اگر یہ شر کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ شر کے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں، ہے نا. قدم انسان بڑھاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ جس طرف وہ جانا چاہتا ہے، اللہ رب ہیں، جس طرف وہ جانا چاہتا ہے اس طرف کے راستے اللہ تعالیٰ کھولتے چلے جاتے ہیں.
राइट। जी चलें, आप ज्यादा आप लोगों को मुसीबत में मैंने नहीं डालनी। अब आते हैं तालीमुल कुरान की तरफ। आयत नंबर 165। व मिनन नासी मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह व मिनन नासी। फिर यहाँ ये लफ्ज वा और लफ्ज मिन था, लेकिन नून पर अन्नास होने की वजह से, नून पर जज़म होने की वजह से ये नून की यहाँ पर मिन के नून पर जबर लगा दिया गया और नून के ऊपर शद्दा लगा दिया गया, मिनन्नासी। ठीक है ना, लफ्ज मिन था और चूंकि मिन हुर्फजर है इसलिए नास सीन के नीचे कसरा आया, वो मिनन्नासी। और लोगों में से, और लोगों में से मय्यत्तखिदु। अब देखिए यहाँ पर मीन फिर वही है, यहाँ पर लफ्ज मन, मन जो, ठीक है ना, जो। अब आगे या था, यहाँ पर जबर था तो नून को यहाँ पर खत्म करके या के ऊपर तशदीद लगा दिया गया, मई हो गया मन, मई यत्तखिदु। यत्तखिदु ये लफ्ज अखज़ा है, अखज़ा, अख्ज़ कर लेना हम लोग बोलते हैं। हाँ मैंने भाई अख्ज़ कर लिया, मैंने आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात, है ना। वो लफ्ज उर्दू में भी इस तरह इस्तेमाल होता है। उसी से अखज़ा से इत्तखज़ा बना। इत्तखज़ा कैसे बना, मजीद बना करके ता लगा दिए गए पहले और ता के ऊपर दो ता लगाए गए, इत्तखज़ा, डबल ता मजीद किया गया, एक ता और दो ता। तो मैं यत्तखिज़ु, अब इत्तखज़ा के मानी क्या होता है, वही मानी होता है कि चीज को पूरी तरह ग्रैब कर लेना, पकड़ लेना, पूरी तरह उसको उस पर आ जाना। तो मैं यत्तखिज़ु जो पूरी तरह पकड़ता है, मिन दूनिल्लाह, मिन हुर्फजर है, दूनिल्लाह अल्लाह के अलावा, अल्लाह के सिवा, अंदादन, अंदादन जमा है निद की, नून दाल दाल, निद, निद कहते हैं हमसर को। एक जैसे एक ऑफिस में एक ही लेवल पर 4 इंजीनियर काम कर रहे हैं तो कहा जा सकता है ये सब हमसर हैं, एक जैसे हैं, निद है। तो यहाँ पर जमा इस्तेमाल किया गया, अंदादा जमा, निद की जमा, हमसर, मिन दूनिल्लाह, जो लोग अल्लाह के सिवा दूसरों को हमसर बनाते हैं, किसके, अल्लाह के, है ना। यानी अल्लाह की के जैसे जो अल्लाह की क्वालिटीज हैं वो दूसरों को दे रहे होते हैं। और इसमें यत्तखिज़ु का लफ्ज आया है, पूरी तरह पकड़ते हैं, यानी पूरी तरह अपने वो दिल दिमाग में उन्होंने किसी और को अल्लाह का हमसर बनाया हुआ है। जैसे इस मज़ार पर जाने से वहां पर लाजमन औलाद मिलती है, हमारे यहाँ बहुत है कॉमन ये सब चीजें, हाँ बड़ी कॉमन चीजें ये। तो वो क्या कर रहे हैं, पूरी तरह उन्होंने पकड़ा हुआ है इस बात को कि वो अल्लाह का हमसर बना रहे हैं, औलाद तो अल्लाह ने देनी है, जबकि वो किसी कब्र वाले को ये अल्लाह की ये सिफत दे रहे हैं, अल्लाह का हमसर बना रहे हैं। युहिब्बूनहुम, युहिब्बूनहुम ये लफ्ज, इसके रूट अल्फाबेट क्या हो सकते हैं, जल्दी से बताएं। हा बाबा, बिल्कुल, अरे शर्माना कैसा भाई, इतनी देर में आप इतना परेशान हो गया, आपने कहा
हा बाबा, है ना, ये इसी से लफ्ज हुब निकला है, मोहब्बत, है ना। अब यहाँ पर गौर करें कि योहिब्बूनहुम जो आ रहा है, योहिब्बू, ये लफ्ज हा बाबा से लफ्ज बना है अहब्बा, अलिफ लगा दिया गया इसके पहले, मजीद इसमें अलिफ लगा हुआ है, उससे मुजारा बनाया गया युहिब्बु, युहिब्बु। मैंने एक बात आप कई बार मैंने दोहराई है कि जब मजीद बनाते हैं 3 रुपये से 4 रुपये करते हैं या 5 रुपये करते हैं, मजीद जब करते हैं, एक हर्फ जब बढ़ाते हैं ना, उसमें जो मुजारा बनता है उस पर या के ऊपर दम्मा आता है, याद है ये। जब एक हर्फ बढ़ा हुआ होगा, एक हर्फ, तो उमूमन मुजारा में या के ऊपर दम आ जाता है, फतह के बजाय दम्मा आता है। जैसे कफरा है ना, यकफरू, या के ऊपर क्या है, फतह है ना, यक, है ना। लेकिन जब इस तरह होता है, जब एक हर्फ बढ़ता है तो उमूमन जो है या के ऊपर जब बनाते हैं तो या के ऊपर दम्मा आ जाता है। तो ये जाहिर कर रहा है युहिब्बूनहुम, ये जाहिर कर रहा है कि 4 रुपये लफ्ज है, और ये 4 रुपये लफ्ज कौन सा है, अलिफ हा बा। युहिब्बू, युहिब्बून, युहिब्बून, ये क्या है, मुजारा है, गायब का सेगा है और जमा के लिए इस्तेमाल हुआ है ना। यकफुरून जैसे जमा का सेगा है, मुजारा है, गायब के लिए है, वैसे यहाँ पर युहिब्बून, युहिब्बून और उसके बाद हुम लगा हुआ है, युहिब्बूनहुम, मोहब्बत करते हैं उनसे, उनसे किन से, जिनको इन्होंने निद बनाया है, अंदादा, जिनको इन्होंने निद बनाया है, उनसे मोहब्बत करते हैं। कहुब्बिल्लाह, देखिए फिर वही लफ्ज आया है, हा बाबा, जैसे कि मोहब्बत अल्लाह की, हुब्बिल्लाह, हा के नीचे, अल्लाह के हा के नीचे जेर है, तो ये क्या है, ये कौन सा है, मुरक्कब इजाफी है, बीच इजाफी में का लफ्ज, दरमियान में का आ जाता है। युहिब्बिल्लाह का हुब्बिल्लाह, जैसे कि अल्लाह की मोहब्बत, मोहब्बत तो अल्लाह, अब आगे बात आ रही है कि वो इस तरह से उनसे, उन अंदाज से जिनको निद बनाया है, उनसे मोहब्बत करते हैं जो अल्लाह के सिवा, उनसे ऐसे मोहब्बत करते हैं जैसे कि अल्लाह की मोहब्बत, या अल्लाह से मोहब्बत जैसी भी कर लें। वल्लज़ीना, और वो लोग जो आमनू, ईमान लाए, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अशद्दु, इसका क्या है रूट, क्या है, शीन दाल दाल। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर बेटे। अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, इसके नीचे शीन दादा के नीचे पहले अलिफ भी लग गया, ये सुपरलेटिव डिग्री जब बनाते हैं इस तरह से अलिफ लगा करके, अशद्दु यानी बहुत ही शदीद, सबसे ज्यादा, अशद्दु हुब्बन, मोहब्बत, लिल्लाह, अल्लाह के लिए। ये नोट करें ये बात, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, हम सबको देखना चाहिए अपने अंदर कि जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो ईमान वाले हैं, जो लोग ईमान लाए हैं, जो ईमान रखते हैं, वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं किससे, अल्लाह से। उनके अंदर सबसे ज्यादा मोहब्बत किसके लिए है, अल्लाह के लिए। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि वो हदीस जिसमें आप सबने फरमाया कि जो शख्स अपने वालिदैन से, अपने औलाद से, सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे न करे तो उसका ईमान मुकम्मल नहीं। इंसानों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा महबूब है,
اس لیے کہ اللہ نے انہیں محبوب بنایا ہے اپنا. انہوں نے اللہ کا پیغام بہترین طریقے سے نو انسانی تک پہنچایا ہے اور قیامت تک ان کا یہ پیغام موجود رہے گا نو انسانی کے لیے. کسی بھی انبیاء اور رسول کا پیغام نو انسانی کے لیے قیامت تک کے لیے نہیں رہا، سب اپنے اپنے وقتوں تک محدود رہا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں. آپ کا لایا ہوا یہ قرآن قیامت تک رہے گا، آپ کی لائی ہوئی تمام باتیں قیامت تک موجود رہیں گی، ہے نا. تو اس لیے ہم ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اور ویسے بھی انسانی فطرت ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کی ہر شے سے، ہر اس شے سے جس سے وہ محبت کرتا ہے اسے وہ محبت کرے گا. مثلا مثال دے رہا ہوں، میرے سامنے نام آ رہا ہے شمائلہ، بڑا سا نام آ رہا ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، کرنا بھی چاہیے. تو وہ شوہر کی ہر اس شے سے محبت کرے گی جس سے شوہر محبت کرتا ہے. یہ قدرتی بات ہے. ہاں، اسی طرح ایک اولاد اپنے باپ سے محبت کرتی ہے، ماں سے محبت کرتی ہے. تو اگر وہ واقعتاً محبت کرتی ہے تو اپنے باپ کی یا ماں کی ہر اس شے سے محبت کرے گی جس سے وہ محبت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پہلی زوجہ، ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے. یہاں تک کہ آپ سے جب بھی کوئی ان کی سہیلیوں میں سے کوئی آپ کے پاس آیا تو آپ نے بے انتہا محبت کا اظہار کیا. تو یہ یاد رکھیں. تو یہ سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ سے. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، وَلَوْ و اور لو اگر، یرن یرا یہ کیا ہے، اس کے روٹ الفابیٹ کیا ہے؟ را عین یا. ماشاء اللہ بیٹا، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی اچھا. ان لڑکوں کو بھی سمجھائیں، اب اپنے ان کو بھی سمجھائیں. بالکل صحیح. اس سے مظاہرہ بنائیے. ولو یرا جب دیکھیں گے، اور اگر دیکھیں گے، الذین وہ لوگ، ظلموا ظلامین اس کی جمع، اس سے کیا بن رہا ہے؟ ظلموا جن لوگوں نے ظلم کیا ہے. اذ یرون، نہ سوری، یہاں پر لو یرا ماضی ہے، میں نے بالکل غلط کیا. ولو یرا اور اگر، یہ ہے نا، وہ دیکھیں، وہ انہوں نے دیکھا، الذین کون لوگ، الذین وہ لوگ، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا ہے. یعنی جب وہ، اگر ان لوگوں نے دیکھا، جن لوگوں نے ظلم کیا، کیا دیکھا؟ اذ یرون، اب یرون یہ آ رہا ہے، کیا کہتے ہیں، مضارع کا صیغہ، یرو اور جمع کا صیغہ. اذ یرون مضارع غائب. اذ یرون جب وہ دیکھیں گے، العذاب عذاب. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے دیکھا ہوتا، وہ جو ظالم لوگ جب وہ دیکھیں گے عذاب، یعنی وہ کیفیت ان کی ہوتی جب وہ عذاب کو دیکھنے کے بعد ان کی ہونی ہے. یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے، ان القوت للہ، کہ بے شک قوت، القوت، قوت کا لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. القوت یعنی قوت کی پورا جنس قوت، للہ اللہ کے لیے. یہ تمام کے تمام قوتیں اللہ کے لیے ہیں. اللہ ہی ہیں جو مکمل قوت رکھنے والے ہیں.
जमीयन, फिर वादा कर दिया जमीयन, सारा का सारा, सारी कुव्वत अल्लाह ही के पास है। हम लोग कभी अपनी कुव्वत पर नाज करते हैं, नाज नहीं करना चाहिए। तो अल्लाह की दी हुई एक चीज है हमारे, जैसे कोई शख्स धोबी के यहाँ से सूट उधार लेकर के पहन के अकड़ता फिरे, है ना, या कोई औरत किसी सहेली से उसका कोई अच्छी चीज लेकर के वो किसी पार्टी में वो अब शो करती फिरे, तो हमाकत है ना, वो तो उसकी नहीं है, वो तो किसी की दी हुई है। उसी तरह की मेरी कुव्वत भी अल्लाह की दी हुई है, लेकिन मुकम्मल कुव्वत किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में है। इन्ना कुव्वत लिल्लाहि जमीआ, सारा का सारा। व अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, शदीदुल अज़ाब, बहुत ही सख्त अजाब देने वाले हैं। अल्लाह ताला अजाब में बहुत शदीद है। शदीदुल अज़ाब ये मुरक्कब, तो ये कौन सा है? मुरक्कब इजाफी है। हाँ, कैसे पहचाना जा रहा है? शदीदुल अजाबी, शदीद अजाब वाले हैं। व अन्नल्लाह शदीदुल अजाब, अल्लाह ताला का अजाब बहुत सख्त है। इस तरह तर्जुमा कर लें। क्या बात कही गई इसमें पूरी आयत में? और मिनन्नास मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा, और लोगों में से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पकड़ लिया है, बना लिया है अल्लाह के सिवा दूसरों को निद, अल्लाह का हमसर। युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, उनसे वो इस तरह मोहब्बत करते हैं जैसे कि अल्लाह की मोहब्बत। वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान वाले हैं, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, उनकी तमाम तर मोहब्बत और शदीद मोहब्बत अल्लाह के लिए होती है। कैसे नहीं होगी अल्लाह के लिए मोहब्बत? तसव्वुर करें, जो कुछ भी है मेरे पास, मेरी शक्ल सूरत, मेरी कुव्वत, मेरी सलाहियत, हाँ, जिस्म का एक एक अज़ा, एक एक रोआ किसने दिया है? या अल्लाह ही ने तो दिया है ना, जिनसे हम इस दुनिया में फायदा उठा रहे हैं। तो जिसकी दी हुई ये सब कुछ चीज है, उससे सबसे ज्यादा मोहब्बत क्यों नहीं होनी चाहिए? जिसके एहसानात इतने अजीम हैं, तो उससे क्यों मोहब्बत नहीं होनी चाहिए? अगर मोहब्बत तभी नहीं होगी जब वो एहसान फरामोश हो। एहसान फरामोश होगा तो मोहब्बत नहीं करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले एहसान फरामोश नहीं होते, इसलिए वो शदीद मोहब्बत करते हैं अल्लाह से। और फिर अल्लाह ताला बता रहे हैं उन लोगों के बारे में जो दूसरों की अल्लाह का हमसर बनाया हुआ है, कि अगर इन जालिमों ने देखा, क्या देखा, अगर वो जब वो देखेंगे अजाब, सजा, और उस वक्त इनको मालूम होगा कि तमाम के तमाम कुव्वत अल्लाह ही के पास है, और अल्लाह ताला का अजाब बहुत सख्त है, बहुत सख्त अजाब देने वाले हैं अल्लाह। अगर ये पहले से उनको पता हो जाता, देख लेते, तो आज ये काम नहीं करते। लेकिन अल्लाह ने ये दिखाना मकसद नहीं है, अल्लाह ने सिर्फ बताना मकसद है। गैब की बात है, मान लो आयत नंबर 2 से लेकर के 5 सूरह बकरा, कामयाबी का रास्ता वही है, कोई दूसरा रास्ता नहीं। That is the only and only way to succeed in akhirah and also in dunya. अगली आयत, इस्तबर्रा अल्लज़ीना तुबिऊ मिनल्लज़ीना तबऊ वरअबुल अज़ाब वतुक़त्तिअत बिहिमुल अस्बाब। आयत नंबर 166। देखिए जेर जबर की अहमियत कितनी है, गौर करें। इसमें 2 लफ्ज आ रहा है, इत्तबेऊ और इत्तबाऊ। अगर इंसान झोंक में दोनों जगह इत्तबेऊ पढ़ दे तो माने को बदल देगा बिल्कुल। इसीलिए कहा जाता है
یہ زیر زبر کا بڑا خیال کرنا چاہیے عربی پڑھتے ہوئے، ابھی بات سمجھ میں آئے گی. از جب، تبرا، تبرا یہ کیا ہے؟ اس کی روٹ الفابیٹ کیا ہونے چاہیے بیسک؟ با را یا با را را با را را ہے نا، اسی میں اسی سے لفظ بنا ہے تبرا، ہے نا. یہ لفظ اصل میں اصلاً با را را سے نکلا ہے، جس سے بر کہتے ہیں، نیکی کا لفظ آتا ہے، اصلاً وہی سے نکلا ہے. لیکن یہاں پر مزید لگانے کرنے پر اس کے معنی بدل گئے. تبرا کے معنی ہوتا ہے کسی چیز سے بیزاری کا احساس کرنا، بیزاری کرنا، ناپسندیدگی کا اظہار کرنا، تبرا. آپ نے سنا ہوگا کہ شیعہ حضرات تبرا کرتے ہیں، سنا ہے کبھی؟ کبھی سنا ہے ان کی مجلسیں جو ہوتی ہیں خاص طور سے محرم میں وہ تبرا کرتے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں سنا، نہیں سنا ہے؟ کبھی اتفاق نہیں ہوا. اچھا. وہ بیزاری کا احساس، وہ بیزاری کا اپنی بیزاری کو شو کرتے ہیں. اور یہ کس کے خلاف؟ صحابہ کے خلاف. کون صحابہ؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تقریباً سب کا سوائے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ بیزاری کا شو کرتے ہیں ازواج مطہرات پہ، جو ہم سب کی مائیں ہیں، قرآن کے روح سے ہم سب کی مائیں ہیں، ان کے بارے میں اس طرح کے غلط الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں. بولنا اردو میں بڑا کامن ہے بھائی، یہ لفظ بولتے ہیں کہ شیعہ حضرات تبرہ کرتے ہیں. اس کے معنی ہم لوگ نہیں جانتے، لیکن جن کو پتہ ہے وہ جانتے ہیں. تو یہ تبرہ کا لفظ، یہ تبرہ ماضی کا صیغہ ہے، واحد کے لیے ہے اور غائب کا ہے. تبرہ جب وہ لوگ جب وہ تبرہ کرتے ہیں، بیزاری کا مظاہرہ کرتے ہیں. عربی کا ایک قاعدہ ہے، عربی کے جملے دو طرح سے بنتے ہیں. عربی کے جملے قرآن کے اندر تمام ملے گا آپ کو، ایسے عربی عمومی بات میں کر رہا ہوں. بعض جملے اسم سے شروع ہوتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پچھلی بار کہا تھا کہ کتاب احمد کی کتاب کیا ہے؟ اسم ہے. احمد بھی اسم ہے. ان دو لفظوں سے پورا جملہ بن گیا. لیکن یہ لمبا بھی جملہ ہو سکتا ہے، ان کے اندر بعد میں افعال بھی آ سکتے ہیں. تو یہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، جو اسم سے شروع ہوتا ہے. اور جو جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے نا. اور جب جو جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے تو کئی بار ہوتا یہ ہے کہ شروع میں حالانکہ بات کی جا رہی ہے آگے جا کے کئی لوگوں کی، لیکن جو فعل استعمال کیا گیا وہ واحد کا ہے، صیغہ ایک سنگل کا. تو عربی میں یہ بالکل جائز ہے. کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ عربی میں جو فعل استعمال کیا جا رہا ہے شروع میں وہ مؤنث کا ہوتا ہے، جبکہ بعد میں وہ باتیں ساری کی ساری مذکر کے بارے میں کی جا رہی ہوتی. تو یہ عربی کے جملوں میں یہاں پر بھی دیکھیں تبرہ فعل ہے، یہ بیزاری کا مظاہرہ کرنا. اس تبرہ الذین آگے جمع کا صیغہ آ رہا ہے، وہ لوگ جو کا اظہار کر رہے ہیں. الذین ان لوگوں کے لیے، یہ لفظ تے بے این، اس کا روٹ یہ ہے.
جس کی انہوں نے پیروی کی، اتبعو جس کی پیروی کی یا جس کی پیروی کی گئی، من الذین اتبعو میں کہیں الف کے اپنی طرف سے میں نے دونوں طرف لگا دیا ہے زیر، یہاں ہے نہیں، من الذین اتبعو جن کی پیروی کی گئی، نہیں میں ایک منٹ، تبرع الذین جب وہ بیزاری کا احساس، بیزاری کا مظاہرہ کریں گے، الذین تبعو ان کے لیے جن کی پیروی کی گئی، من الذین تبعو ان کی طرف سے جنہوں نے ان کی پیروی کی، سمجھ میں آئی یہ بات نہیں آئی؟ اتبعو جن کی پیروی کی گئی، تبعو جن کی پیروی کی، جنہوں نے پیروی کی، یعنی جس نے پیروی کی وہ لوگ بیزاری کا اظہار کریں گے ان کے لیے جن کی انہوں نے پیروی کی تھی۔ مثال کے طور پر آج ہم پاکستانی نواز شریف کے نام پر وہ نکلتے ہیں اور نواز شریف کا ساتھ دینے کے لیے اور یہ سب کرتے ہیں، تو آج ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں نا، نون لیگ کے ہم مان لیجیے ہم آدمی ہیں اس کی پیروی کر رہے ہیں، تو یہ کہ ہم پیروی کسی کرنے والے بھی اس کے لیے ہوا تبعو جس کی ہم نے پیروی کی، جس کی ان لوگوں نے پیروی کی، اور تبعو وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، یعنی میں ان میں شامل ہو گیا جو پیروی کرنے والے ہیں، اور کس کی پیروی کی؟ تو ان کی پیروی کی۔ واضح ہو جائے گا، اور رأى العذاب، رأى دیکھا، او جمع کا صیغہ ہے، رأى، اور یہاں پر جملہ بنانے کے لیے ملانے کے لیے واو کے اوپر جو حمزہ ضمہ آ گیا ہے، رأى العذاب جب وہ انہوں نے دیکھا عذاب کو، تقطعت بهم الاسباب، تقطعت لفظ کیا ہے؟ قاف تو عین تتا، کٹ جانا، تو یہاں پر آ رہا ہے تقطع، اور پھر مؤنث کا صیغہ آ رہا ہے تقطعت، کٹ گیا ان سے، بہم الاسباب، یہ اسباب چونکہ جمع ہے اس لیے یہاں پر مؤنث کا صیغہ آیا ہے، تقطعت تا آ گیا ہے یہاں پر، اسباب سبب کی جمع ہے، اسباب ذرائع، جو اسی کہتے ہیں نا سبب، ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی ذریعہ ہوتا ہے، وہی ہے، ذرا مشکل ہے یہ جملہ، بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ انہی لوگوں کی بات ہے، عذاب کے وہ جن کو دیا جائے گا، ان اللہ شدید العذاب، انہی کی بات کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ انہی کی بات کر رہا ہے کہ جب انہوں نے وہ کریں گے۔ اچھا ایک چیز اور نوٹ کریں، قرآن میں بہت جگہوں پر بات کی گئی ہے ماضی میں، جبکہ وہ بات کا تعلق مستقبل سے ہے، اس بات کا تعلق مستقبل سے ہے۔ بہت ایسے جملے ملیں گے آپ کو قرآن کے اندر، یہاں پر بھی ایسا ہی ایک جملہ ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے ماضی کے بارے میں، لیکن مستقبل کے بارے میں، لیکن جو صیغے استعمال کیے جا رہے ہیں وہ ماضی کے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی بات ماضی میں کہتے ہیں، ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں ہم لوگ تمام انسان، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی چیز کا ہو جانا، جیسے میں کہتا ہوں کہ ہاں میں فلاں جگہ گیا تھا، وہ جو ماضی میں ہم نے کیا ہے اٹ از ناٹ کین ناٹ بی چینجڈ۔ جیسے میں کہوں کہ میں امریکہ گیا تھا، مثال دے رہا ہوں، تو
یہ اب میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ جو میں امریکہ گیا تھا اس کی جگہ میں فلپائن چلا جاؤں. It is something which cannot be changed. میرا وہ جانا، اسی لیے میں اس میں تھا کا صیغہ استعمال کرتا ہوں. عربی زبان میں دو ہی صیغے ہیں، ماضی اور مضارع. ماضی پاسٹ کے لیے جو ہو گیا، اور مضارع ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ حال پریزنٹ کے لیے بھی ہے اور فیوچر کے لیے بھی ہے. در حقیقت مضارع کا تعلق فیوچر سے ہے. تو پریزنٹ کہاں گیا؟ پریزنٹ کہاں چلا گیا؟ در حقیقت کوئی چیز پریزنٹ ہے ہی نہیں. سمجھے اس بات کو؟ میں ایک آدھ بار میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. ہم جس لمحے کو پریزنٹ کہہ رہے ہیں، یہ جو ابھی میں نے پریزنٹ کہا، یہ پریزنٹ کہاں چلا گیا؟ پاسٹ میں چلا گیا ہے نا. اٹ از نو مور پریزنٹ. پریزنٹ ایک ایسا لمحہ ہے جو اس کا وجود اسی وقت ختم ہو جاتا ہے جیسے ہی ہم اس کو ادا کرتے ہیں ختم ہو جاتا ہے. It goes into the past. جو میں اب کہنے والا ہوں it is in the future. وہ جیسے ہی آتا ہے پریزنٹ میں it goes into the past. بڑا یہ بہرحال چھوڑے اس بات کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عربی میں اس طرح کے جملے اللہ نے قرآن میں استعمال کیے ہیں، جس کا جو بتا رہا ہے ہمیں اس بات کا کہ یہ ایسی باتیں ہیں جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی. جیسے کہ پاسٹ میں جو چیز تم نے کر دی ہے اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں. تو یہ آنا تو فیوچر میں ہے یہ، لیکن یہ ایک ایسی باتیں ہیں جس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں. یہ اٹل ہے. اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے. آج جو کچھ ہم لوگ کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا ہے کہ یہ امان اللہ اور عاصم بیٹھے ہوئے اس طرح سے بات کر رہے ہوں گے. ایک آسٹریلیا میں ہوگا، ایک ریاض میں ہوگا، باتیں کر رہا ہوگا. اللہ کے لیے یہ سارا ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، گزر چکا ہے. اور اسی طرح آگے آنے والے جو لمحات ہیں قیامت تک اور اس کے آگے بھی سب اللہ کے لیے پاسٹ ٹینس ہے. ایک اور اس کو توجیہ اس طرح بھی کی جاتا ہے. یہ بہرحال چھوڑے، کہاں میں نے آپ کو پھنسا دیا ان باتوں میں. یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے وہ ذرا دیکھیں. استبرأ الذین، جب تبرہ کریں گے، بیزاری کا اظہار کریں گے، الذین تمہیں وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، من الذین اتبعوا، ان کی جن کی انہوں نے پیروی کی تھی. رأوا العذاب، دیکھیں گے وہ عذاب کو. تقطعت بہم الاسباب، تو تمام کے تمام ذریعہ جو ہے ان کے تعلق ان کا کٹ چکا ہوگا، ختم ہو جائے گا. تمام تعلقات ان کے ختم ہو چکے ہوں گے. اسباب، ان کے تمام جو ریلیشن تھے وہ سارے ریلیشن ختم ہو چکے ہوں گے. کس کے؟ جن کی پیروی کی تھی ان سے کوئی تعلق نہیں رہ جائے گا. یہ ایسا کیسے ہوگا؟ ایسا اس طرح ہوگا کہ وہ لوگ اس وقت صاف انکار کر دیں گے. وہ لوگ ان کے لیے کچھ نہیں کر. دنیا میں تو وہ لوگ، دنیا میں ہم کسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور آخرت میں جب ان سے کہیں گے بھائی تمہارے ساتھ دنیا میں ہمیں پیچھے لگے رہے تو میرے لیے کچھ کرو، کہتے ہیں بھائی میں تو کچھ نہیں کر سکتا تمہارے لیے. اس لیے ان کو اپنی پڑی ہوگی. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا وہ حدیث میں، یہ آپ یقیناً سنا ہوگا کہ حشر کے دن سبھی حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہوئے نظر آئیں گے، اور انبیاء رسول بھی، نفسی نفسی نفسی، یعنی مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنے جان کی فکر ہے. سنی ہوگی یہ حدیث نفسی نفسی والی. انکل یہاں پہ یہ بات بھی انکل یہاں پہ یہ بات سمجھائی گئی ہے ہم لوگوں کو کہ یہاں اس سے پہلے شریک کی بات کی گئی تھی نا، کہ ہم جن لوگوں کو دنیا میں شریک بنا لیتے ہیں
جی وہ قیامت میں جب ہم عذاب دیکھ لیں گے تو ہم ان شریکوں کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ آپ ہماری سفارش کریں یا بچائیں، اس طرح سے جو کچھ بھی ہے، تو وہ بھی ہم سے بالکل بیزاری کا رویہ اختیار کریں گے کہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہمیں شریک بناؤ، یا اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے نا اس کا ترجمہ؟ یہ در حقیقت یہ بات یہاں سے شروع ہوئی ہے، آیت نمبر، اور سارا اسی سے تعلق ہے، آیت نمبر 165 سے، انہی کے متعلق ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کو بناتے ہیں اللہ کا ہمسر، ان سے وہ اس طرح محبت کرتے ہیں، جبکہ ایمان والوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اب وہ ایسے لوگ جب دیکھیں گے عذاب، ایسے ظالم لوگ جب دیکھیں گے عذاب، یہاں پر بھی دیکھیں ماضی کا صیغہ یرا، ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، پھر کہا کہ اذ یرون، جب وہ واقعتاً دیکھیں گے عذاب کو، کہ تمام کے تمام قوت اللہ ہی کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والے ہیں۔ اس وقت تبرہ کریں گے، بیزاری کا اظہار کریں گے، الذین اتبعوا، وہ لوگ ان سے جن کی انہوں نے پیروی کی تھی، من الذین تبعوا، ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور وہ دیکھیں گے عذاب، اور اس وقت تمام کے تمام اسباب، تعلقات سب کٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اس کو آپ لوگ کسی قرآن کا کوئی بھی ترجمہ نکال کے دیکھیے گا، مزید وضاحت ہوگی، تھوڑی اس کی آپ کو تھوڑا تفسیر بھی دیکھ لیجیے گا اور زیادہ وضاحت ہوگی، کیونکہ یہ ایک آیت میں ایک اس طرح سے ہے، شاید میں ایکسپلین پوری طرح نہیں کر پایا ہوں، یہ کیا میں نہیں جانتا۔ اتباع سے یہاں پر نیچے انہوں نے لکھا ہے اتبعوا، اتبعوا وہ جن کی پیروی کی گئی، اتباع سے ماضی مجہول جمع غائب مذکر کا صیغہ ہے، ماضی مجہول جمع غائب، بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد اتبع، یتبع، یہ ہے، یہ اتبع یتبع، اس سے یہ لفظ نکلا ہے، اسی کا مجہول بنایا گیا یہاں پر۔ اتبع یعنی اس نے پیروی کی، یہ لفظ الذین اتبعوا میں ہے، اور اس سے مجہول بنا، پیروی کی گئی جس کی۔ آگے بڑھوں یا مزید بات کروں اسی پہ؟ میرے خیال سے آگے ایک آیت اور کر لیتے ہیں، آگے بڑھے ذرا اور واضح ہو جائے گا، اگلی آیت کا بھی تعلق اسی سے ہے۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہا ان لوگوں نے، اب دیکھیں قالا واحد کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، الذین پھر آ رہا ہے جمع کا صیغہ، الذین کہا ان لوگوں نے، الذین اتبعوا جنہوں نے پیروی کی تھی، تبعوا وہی لفظ ہے، اتبعوا یہاں وہی لفظ ہے، اتبعوا جنہوں نے پیروی کی تھی، لو ان لنا کرتن، اگر بے شک ہمارے لیے ایک بار اور ہو، کرہ، آپ نے مشاعرہ کبھی اٹینڈ کیا ہوگا تو وہ بڑا یہ آواز بہت آتی ہے، مکرر مکرر مکرر، کبھی سنا ہے آپ نے؟ جی ہاں، دوبارہ دوبارہ دوبارہ، ہاں وہی کر رہا ہے، وہ یہی لفظ ہے، ایک بار مجھے اور موقع ملے، لو ان لنا کرتن، ہمارے لیے ایک بار اور ہو، نتبرأ منہم، ہم تم سے بیزاری کا اظہار کریں گے ان لوگوں سے، ہم لازماً بیزاری کا اظہار کریں گے ان لوگوں سے، کما تبرؤ منا، جیسے کہ آج انہوں نے بیزاری کا اظہار کیا ہے ہمارے ساتھ۔ سمجھ آئی نا؟ یہ دونوں طرف سے یہ ہوگا، دونوں ایک دوسرے سے جان چھوڑائیں گے، وہ بھی جو پیروی کی، جن کی پیروی کی گئی، اور وہ بھی جنہوں نے پیروی کی، دونوں کے دونوں ایک دوسرے سے جان چھوڑائیں گے۔ اس وقت آخر میں یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد کہیں گے کہ کاش ہمارے لیے ایک بار دنیا میں جانا ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ جنہوں نے پیروی کی ہے وہ کہہ رہے ہیں
کہ کاش میرے لیے ایک بار جانا ہو دنیا میں تو ہم تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی بیزاری کا اظہار کریں گے دنیا میں. اب پچھلی زندگی میں تو تمہارے ساتھ لگے رہے, اب تم سے اسی طرح ہم بیزار رہیں گے. منہم کما تبرؤ منا, جیسے کہ تم میرے ساتھ تم کر رہے ہو, ہمارے ساتھ بیزاری کا اظہار کر رہے ہو. کذالک یریہم اللہ اعمالہم, اسی طرح اللہ تعالیٰ دکھائیں گے اعمال کو ان لوگوں کے, حسرات علیہم, حسرت کی جمع ان کے لیے, حسرت کا پشیمانی کا اظہار علیہم, وما ہم بخارجین من النار, اور وہ نہیں ہوں گے خارج نکلنے والے, وہ نہیں ہوں گے نکلنے والے من النار, آگ سے. دونوں کے دونوں آگ میں ہوں گے, وہ بھی جو لیڈر تھے اور وہ بھی جو ان کے سپورٹر تھے, دونوں کے دونوں آگ میں ہوں گے. وما ہم بخارجین من النار, اور نہ ہوں گے وہ نکلنے والے آگ سے, ہے نا. اس لیے آج انسان بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے پیچھے اتنے لوگ ہیں, ہاں, لیکن تم کہاں لے کے جا رہے ہو انہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ اگر وہ دنیا دار شخص ہے, دنیا کے لیے وہ ایفرٹ کر رہا ہے, تو اپنے ساتھ, وہ تو جہنم میں جائے گا ہی, اپنے ساتھ ان کو بھی لے جائے گا. چلیں 167 پر رکنا ہے, اس لیے کہ میرا خیال ہے کہ وقت ہو گیا ہے کافی, رک جانا چاہیے. آپ کے لیے عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا ہوگا. ابھی 10 منٹ ہے اذان میں تقریباً. نہیں, اب میرا خیال ہے رک جائے ویسے ہی ذرا. میرا خیال ہے کہ تھوڑا ترجمے میں شاید میں نے غلطی کی ہے. آیت نمبر 166 میں استبرأ الذین, جب وہ بیزاری کے اظہار کریں گے, کون لوگ؟ الذین اتبعوا, وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی. یہاں پر میں نے غلطی کی ہے, جن لوگوں کی پیروی کی گئی تھی وہ بیزاری کا اظہار کریں گے. کس سے؟ من الذین اتبعوا, ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی ان کی. یہ ہے کریکٹ ٹرانسلیشن. میں نے آئی ایم سوری, پہلے میں غلطی کر رہا ہوں, اب بالکل صحیح میں بات کر رہا ہوں. استبرأ الذین, وہ لوگ جب تبرہ کریں گے, بیزاری کا اظہار کریں گے. الذین, کون لوگ؟ الذین تبعوا, وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی. بات اللہ تعالیٰ شروع کر رہے ہیں کہ یہ بیزاری کا اظہار سب سے پہلے وہ لوگ کریں گے جن کی پیروی کی گئی تھی, اس لیے کہ ان کے پیچھے لوگ لگیں گے. ہم دنیا میں تمہارے ساتھ رہے, مجھے بچاؤ, تم کہیں گے دفع ہو جاؤ, ہم تمہیں نہیں جانتے, ہے نا. تو کس سے کریں گے؟ من الذین اتبعوا, ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی. اور وہ دیکھیں گے عذاب, تو آپ سب جو ہے سارے اسباب ختم ہو چکے ہوں گے, ہر اسباب کٹ چکا ہوگا. تقطعت بہم الاسباب, سارے اسباب ختم ہو چکے ہوں گے. یعنی وہاں تو پہلی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تمام کے تمام قوت اللہ کے ہاتھ میں ہوگی. پہلی کہا یہ بات, انسان کچھ نہیں کر سکے گا, اس کو ایک تھپڑ بھی نہیں لگا سکے گا, ہے نا. غصے میں آ کر کے چاہے اس کا کپڑا نوچ دے, کچھ اور کر دے, وہ بھی نہیں کر سکتا. پوری قوت تو اس دن اللہ کے ہاتھ میں ہوگی. جیسے اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وہ دیکھیں گے ان القوت للہ جمیعا, کہ بے شک تمام کے تمام قوت جو ہے اللہ ہی کے پاس ہے. پھر اس کے بعد اگلی آیت میں یہ کہا گیا کہ اس وقت یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیروی کی تھی, وہ کہیں گے کہ اگر ہمیں ایک بار جانا ہو تو ایک بار اور دنیا میں جانا پڑے تو ہم ان سے ویسے ہی بیزاری کا اظہار کریں گے وہاں دنیا میں, جیسے کہ یہ آج میرے ساتھ کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس طرح ان کے اعمال کو ان کے لیے حسرت کا ذریعہ بنا دیں گے. اور وہ سب کہاں ہوں گے؟ وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے. وما هم بخارجین من النار, اللہ تعالیٰ اس آگ سے ہم سب کو محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ
أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.